یہ ایک سچی کہانی ہے جو پاکستان کے ایک گاؤں میں پیش آئی، ایک ایسی رات جو آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے جیسے کل ہی کا واقعہ ہو۔ یہ 2012 کی بات ہے جب میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گاؤں کا ماحول بہت سنسان اور پراسرار تھا۔ پرانے درختوں کے سائے میں چھپے کھنڈرات رات کے وقت سائیں سائیں کرتی اور گہری خاموشی کسی انہونی کا پتہ دے رہی ہے۔ میرے خالہ زاد بھائیوں نے مجھے خبردار کیا تھا گاؤں کے قبرستان کے قریب رات کو نہ جانا، وہاں ہوا گہری خاموشی جو کسی انہونی کا پتہ دے رہی ہے۔ خالہ زاد بھائیوں نے مجھے خبردار کیا تھا گاؤں کے قبرستان کے قریب رات کو نہ جانا، وہاں ہوا گہری خاموشی جو انہونی کا پتہ دے رہی ہے۔ خالہ زاد بھائیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ قبرستان کے قریب رات کو نہ جانا، وہاں ہوا گہری خاموشی جو انہونی کا پتہ دے رہی ہے۔ خالہ زاد بھائیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ قبرستان کے قریب رات کو نہ جانا کچھ عجیب ہوتا ہے۔ مہنگی پڑی خوان میں نے ان باتوں کو دیہاتی کہانیاں سمجھ کر نہ انداز کر دیا۔ میں اور میرا کزن علی گاؤں کے باہر کھیتوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تھی اور آسمان پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی نے کہا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں کہا کوئی نہیں۔ انہیں ایک ایسی آواز آئی جو میرے کانوں میں گونجتی ہے، کنے کی آواز دبی صاف سنائی دینے والی۔ دیکھا اور کہا یہ جس کے بعد والے کہتے ہیں۔ زور زور سکنے لگا کہ روشنی میں ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہیں آیا۔ پھتوں کے آخر ایک دھندلی سی سفید شکل نظر آئی، وہ ایک لیکن اس کا زر ہی نہیں آیا، ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور سرد ہاتھ۔ ہم نے فوراً بھاگنے کا فیصلہ کیا مگر جب مڑے ہمارے پیچھے کسی کے قدموں ہٹ آنے لگی کہ وہ چیز بالکل بھی میرا تھا اور سانس طرح چل رہی تھی۔ قریب پہنچے میں نے محسوس کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ برات میں نے چیخ کر علی کو بلایا مگر جیسے وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہم گرتے پڑتے گھر پہنچے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کر جب روشنی میں علی نے میری گردن کی طرف اشارہ کیا تو میں نے آئینے میں دیکھا میری گردن پر 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ خوف کا اختتام۔ اگلے دن جب ہم نے گاؤں والوں کو یہ سب بتایا تو ایک بوڑھے شخص نے کہا تم خوش قسمت ہو کہ بچ کر آ گئے۔ وہاں ایک عورت کی قبر ہے جس کا قتل ہوا تھا اور وہ آج بھی انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ یہ سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی وہ سرد ہاتھ جو میرے کندھے پر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان باتوں کو مذاق نہیں سمجھا کیونکہ کچھ چیزیں واقعی اس دنیا میں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر ہیں۔